خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ آج صبح ہم پھر سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ ہم نے خوب اس کی تعریف کی، حمد کے گیت گائے، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ تو میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو کھولیے۔ زبور 126، زبور 126 اس کی 5ویں آیت پڑھی جائے گی۔ Psalm 126 the verse is 5۔ زبور کی کتاب، زبور نمبر 126 اس کی 5ویں آیت پڑھی جائے گی۔ باقلا میں وہ مرگون ہے جو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ کاٹے۔ والا سے پڑھ دیتا ہوں۔ جو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا آپ کی برکت کثرت کے ساتھ نازل ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج صبح ہم خدا کے کلام میں سے اس ایک آیت پر غور کریں گے، اور جنہوں نے پوسٹر اشتہار دیکھا، انگلش میں اس کا ٹائٹل، اس کا ٹاپک دے دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم کس ٹاپک پر سیکھنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آنسوؤں کے ساتھ ہونا اور خوشی کے ساتھ کاٹنا۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آنسوؤں کے ساتھ ہونا اور خوشی کے ساتھ کاٹنا۔ جب ہم اس آیت کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو میتھیو ہنری کے خیال کے مطابق وہ اپنی کتاب میں درج کرتا ہے کہ یہ شاید آیت اس وقت لکھی گئی جب بابل کی قید سے قوم بنی اسرائیل کی واپسی ہوئی ہے، اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ یہ شاید عزرا نے تحریر کی ہے، کیونکہ اس وقت قوم کی قیادت عزرا ہی کر رہی، یا شاید یہودی نبیوں میں سے کسی ایک نے اس کو لکھا۔ جب ہم زبور 126 کی پہلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے، اور ہم میتھیو ہنری کی اس کتاب کے الفاظ کے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ لکھا ہے جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس، پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا، یعنی قوم بنی اسرائیل کو قید سے واپس لایا، آزاد کیا، اس وقت یہ آیت لکھی۔ اور جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے آنسوؤں کے ساتھ ہونا اور خوشی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، یعنی آنسوؤں کے ساتھ بونے سے مطلب قوم بنی اسرائیل کا وہ وقت ہے جو اس نے غلامی میں گزارا، جو اس نے کسے کہاں پہ گزارا ہے؟ غلامی میں گزارا ہے، قید میں گزارا ہے، اور بہت مشکل حالات میں گزارا۔ لیکن پھر قوم بنی اسرائیل کو جب آزاد کروایا گیا تو پہلی آیت کے سیکنڈ لائن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے، اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی
اور ہماری زبان پر راگنی کی۔ یعنی اس مصیبت کے دور میں جب ہم قید میں تھے، تو نے ہمیں آزاد کروایا، تو ہماری زبانوں پر، ہمارے ہونٹوں پر راگ راگنیاں۔ جب قید میں انسان ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے جانتا ہو کہ قید کی زندگی کیسی ہے، قید کی زندگی کیسی ہے، غلامی کی زندگی کیسی ہے۔ جب ہم بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ لوگ جب قید میں تھے، غلامی میں تھے، تو آزاد ہونے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور نسلوں کو قربان کر کے آزادی حاصل کی۔ ہم اپنے ملک کے تعلق سے اکثر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جانوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا، ایسے ہی ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل نے بھی آزادی جو حاصل کی ہے وہ مشکل دور میں سے، غلامی میں سے جب آزاد ہوئے ہیں تو ان کے ہونٹوں پر، ان کی زبانوں پر راگ راگنیاں۔ اور اسی تعلق سے ہمیں ایک اور حوالہ مل جاتا ہے، میرے ساتھ کھولیے یسایہ کی کتاب، یسایہ کی کتاب میرے ساتھ کھولیے۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 35واں باب، اس کی 10ویں آیت پڑھی جائے گی۔ صرف ایک آیت ہم پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کی 35واں باب، اس کی 10ویں آیت پڑھی جائے گی۔ پاک کلام میں یوں مرنوم ہے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور صیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور صیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور اپنی سرور ان کے سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے۔ وہ کیا حاصل کریں گے؟ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے۔ صرف انہی الفاظ پر آپ کا غور کروانا چاہتا ہوں کہ جب وہ لوٹیں گے تو وہ کیسے ہوں گے؟ خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، اور اپنی اس غلامی کی زندگی کو بھول جو انہوں نے آنسوؤں میں گزاری ہے، جو انہوں نے تکلیف میں گزاری ہے، ان کے آنسو خوشی میں بدل، ان کے آنسو خوشی میں بدل جائے۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ایسے ملتے جلتے اور بھی ہمیں کافی الفاظ مل جاتے ہیں، جیسا کہ بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے اس آیت کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی آیات میں سے کہ یہ جو غم ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، بلکہ یہ وقتی طور پر ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو غم ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ کب تک ہے؟ وقتی طور پر ہے، اور پھر اس کو ختم ہونا ضرور ہے، لیکن اس کے لیے کرنا ہوگا سب سے پہلے دعا کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ مل کے بولے، کیا کرنا ہوگا؟ دعا کرنی ہوگی، اور پھر ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہوگی۔ صرف دعا نہیں بلکہ کیسے ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہوگی، ایمان مضبوط رکھنا ہوگا، اور پھر جب دعا کی جائے گی تو مشکل دن ختم ہو جائیں گے،
और खुशी और शादमानी के दिन आ गए। गुलशन फैसल मुझसे एक दिन बात कर रहे, हम लोग बैठे हुए थे दोनों भाई, मुझे कह रहे थे कि हम घर में जिक्र कर रहे थे, मेरी वाइफ कह रही थी कि पादरी साहब ने कहा था कि जब हमने ये काम शुरू कर दिया है तो मुश्किलात जरूर, क्योंकि मेरा तजर्बा रहा है कि जब भी हमने खुदा का काम शुरू किया है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम शुरू किया है, तो हमें मुसीबतों में आन, लेकिन उन तमाम मुसीबतों से रिहाई बख्शने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जो मुसीबत के दिन देख रहे हैं, तकलीफ के दिन देख रहे हैं, हमारे लिए एक बड़ा अजर है। ये जो कलाम आज खुदा ने दिया है, ये आप सब के लिए, हर एक जिंदगी के लिए है जो यहाँ पे, हर एक उस जिंदगी के लिए है जो ओपन हेवन टेलीविजन के जरिए से इस पैगाम को सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, हम जो जिंदगी जमीन पर गुजार रहे हैं, ये जिंदगी दुखों से भरी है। ये जिंदगी कैसे है? ये जिंदगी कैसे है? इधर देखिए जी, ये जिंदगी कैसे है? दुखों से भरी हुई है। भाई से कहता है ये जिंदगी दुखों से भरी हुई है, लेकिन हमारे पास जिंदा उम्मीद बाकी, और वो जिंदा उम्मीद कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें इनकरेज करता है, मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे दुख के दिनों को खुशी में, तुम्हारे दुख के दिनों को खुशी में। आज हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करके देखें, हमारी जिंदगी में भी कई दुख होंगे, कई परेशानियां होंगी, कई ऐसे मामला होंगे जिनमें हम घिरे हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप दुआ में ठहरे रहें, अगर आप ईमान के साथ दुआ मांगेंगे और खुदा से अच्छे दिनों की उम्मीद करेंगे, तो खुदा अच्छे दिन हालेलुया ला सकता वो। दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत, कोई ऐसा फर्द मौजूद नहीं है जो हर एक के दुख ले ले। कोई ऐसा शख्स है दुनिया में जो हर एक के दुख लेता फिरे, दुख मुझे दे दो और मुझसे सुख ले लो। कोई ऐसा है दुनिया में? कोई ऐसा है नहीं। आप किसी को अपनी मुसीबत बताएं, वो आपको अपनी चार मुसीबतें आगे बता देगा। ऐसे ही है ना, आपका तजर्बा हुआ होगा, आप किसी से पैसे मांगने जाएं, आप उससे जाके सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, वो इतने रोने आपको सुनाएगा कि आप कहेंगे पलियो 500 दिन पर चुप हो गया, बस है ना। इंसान दुख बांट सकता नहीं, वो किसी का दुख लेता नहीं है, लेकिन दुनिया में एक शख्सियत ऐसी है जो दुख लेने के लिए अपने दुख, अपनी मुसीबत को मुझे दे दो और मुझसे सुख ले लो, मुझसे अमन ले लो, मुझसे शादमानी ले लो। और वो शादमानी वक्ती तौर पे है, वो शादमानी वक्ती तौर पे नहीं, बल्कि वो शादमानी कैसी है? हमेशा की शादमानी। हालेलुया। शादमानी हमेशा की शादमानी देने के लिए तैयार।
میرے عزیزو، یسوع المسیح نے زمین پر جب منادی کی 3.5 سال منادی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے درمیان میں ایک بڑا واقعہ ہوا جب ایک شخص سے کہا گیا کہ تو آنسو کے ساتھ رونا شروع کر، لیکن وہ شخص یسوع سے چلا گیا، دور ہو گیا، واپس مڑ کے نہیں آیا۔ آئیں میرے ساتھ اس حوالے کو دیکھتے ہیں، متی کی انجیل کھولیے ذرا، ہاللیلویا۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب، اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک بات کرے گا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہماری کتاب یسوع المسیح انجیل، اس کا 19واں باب 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ اس نوجوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب باتوں پر، ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے بولے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا تھا۔ جب اس پورے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ میں کون سی ایسی نیکی کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں۔ یسوع نے بڑا سمپل جواب دیا۔ یسوع نے کہا کہ حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا سارے حکم تو میں بجا لاتا ہوں، سارے حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ اس نے حکم گنوا لیے۔ پھر اس نے کہا کہ اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو یسوع نے اس سے کہا اپنا مال و اسباب بیچ کر ان میں غریبوں میں بانٹ دے، غریبوں میں بانٹ دے۔ جو مالدار شخص ہوتا ہے، کیا اس کی زندگی میں کوئی غم ہوتا ہے؟ ہاں جی، جو مالدار شخص ہوتا ہے کیا اس کی زندگی میں کوئی غم ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور بہت سے غم ہوں گے لیکن اسے روپے پیسے کا غم نہیں ہوتا۔ روپے پیسے سے وہ کوئی بھی چیز خرید لیتا اور اپنی خواہش کو پورا کر لیتا۔ اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن یسوع سے کیا کہتا ہے؟ اپنا مال و اسباب بیچ دے اور بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے۔ اب وہ تکلیف کے لمحات دیکھنا چاہتا نہیں۔ یسوع المسیح چاہتا ہے کہ وہ آنسوؤں سے ہوئے۔ کس سے ہوئے؟ آنسوؤں سے ہوئے۔ وہ تکلیف کو دیکھے۔ آپ اپنی زندگی میں غور کرتے دیکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے تجربے کیے ہیں اور میری زندگی کا، میری خدمت کا تجربہ ہے کہ خدا خدمت انہی سے لیتا ہے جن پر وہ تکلیف کے پہاڑ توڑ دیتا۔ یہ میری زندگی کا فیکٹ ہے، میری زندگی کی بڑی گواہی ہے۔ جب آپ خدمت میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ پر مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ یسوع اس نوجوان کو بھی یہی تجربہ کروانا چاہتا ہے۔ یسوع اس نوجوان کو بھی یہی تجربہ کروانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ آنسوؤں کے ساتھ ہوئے، لیکن وہ آنسوؤں کے ساتھ ہونا چاہتا نہیں۔ جو مالدار ہوتا ہے نا، ایک تو اس کے اندر غرور بہت پایا جاتا ہے، گھمنڈ پایا جاتا ہے، اور وہ دوسرا اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاح سمجھتا ہے، چالاک سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے
مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح نے جب اسے یہ ساری باتیں کر دی تو وہ باتیں سن کر غمگین ہو کے چلا. آخر میں لکھا ہے کیونکہ وہ مالدار ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بیچنا نہیں چاہتا, وہ غریبوں کو دینا چاہتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور. اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے. اگر یسوع نے حکم دیا ہے کہ اپنا مال غریبوں میں بیچ دے تو آسمان پر بڑا خزانہ ہے, اسے ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے تھا. یہ تو زمینی مال کی بات ہو رہی تھی. یسوع نے کہا تھا آسمان پر مجھے میں بڑا خزانہ. اس کا مطلب ہے ایمان میں وہ کیا تھا؟ کمزور. اس نے اس بات میں کر دی تھی بات کہ میں جو ہے وہ نیکیاں کر چکا ہوں, میں ہر طرح کی نیکیاں کر رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں اور میں نے حکموں پر عمل کیا ہے, تمام حکموں پر میں عمل کرتا ہوں, لیکن نیکیوں پر عمل کرنے کے باوجود ایمان میں وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. ادھر میری طرف دھیان کریں گے. ایمان میں وہ کیا ہے؟ ایمان میں وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اس لیے اس نے یسوع کی باتوں کا یقین کیا نہیں ہے. یسوع نے کہا سب کچھ مل کر بولے سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے, آسمان پر تجھے بڑا خزانہ. آج ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ مال جمع. ہر شخص کی کیا خواہش ہے؟ کیا کرے؟ مال جمع کرے. ہر شخص کی خواہش ہے دنیا میں ایک بڑا مقام, اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے, اس کے لیے اسے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. میں کچھ مقام کے بارے میں جانتا ہوں, خدمت کرنے کے لائق نہیں ہے, خدمت کرنے کے لائق نہیں ہے, لیکن خدمت کرتے جا. کیوں؟ تاکہ کیا ہو؟ مال جمع. ابھی پچھلے اتوار ناظم آباد کی کلیسیا کا ایک بھائی میرے پاس آیا ہوا مجھے بتا رہا تھا کہ آج کا ہمارا چرچ میں ٹاپک تھا کراچی. آج کا ہمارا چرچ کا جو پیغام کا ٹاپک تھا کیا تھا؟ کراچی. میں بڑا حیران ہوا, کہ یہ کوئی ٹاپک ہے, یہ کیسی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں آج کا ہمارا پیغام کا ٹاپک تھا کراچی. یہ تو دوسری تیسری کلاس کے جو بچے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے, یہ بہت خوبصورت ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ تو دوسری تیسری کلاس کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. وہ تو آپ اس کا اندازی کیا. کہنے لگا پادری صاحب صرف یہ نہیں, اس سے بھی آگے کی بات ہے. وہ سوال انہوں نے پوچھا کہ کراچی کیوں مشہور ہے. کسی نے جواب دیا نہاری کی وجہ سے, کسی نے کہا روشنیوں کا شہر, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. کہنے لگا یہ سب غلط. صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے کراچی کچرے کی وجہ سے مشہور ہے. حیران پریشان ہے. کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں کراچی فیمس ہے, اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. اور میں غلط نہیں ہوں تو اس بھائی کو اس کی تاریخ کے بارے میں بھی پتا نہیں ہوگا. بس اس نے دوسری تیسری کلاس میں پڑھا ہوگا کراچی, تو اس نے کہا آج کلام کراچی جیسا ہے. اگر کوئی موچی ہے, اس کو جوتی سلائی کرنی نہیں آتی, وہ موچی کہلانے کے قابل ہے؟ مل کر بولے. اگر کوئی موچی ہے, اس کو جوتی سلائی نہیں کرنی آتی, وہ موچی کہلانے کے قابل ہے؟ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا پادری ہے جس کو کلام سنانا آتا نہیں ہے, پادری لگا کرتا ہے. کیوں؟ مال جمع کر رہا ہے. کیوں؟ کیا کر رہا ہے؟ مال جمع کر رہا ہے. کوئی بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے اتوار آپ کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے,
آپ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ برائیاں کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کرنے دو اس کو برائیاں. کلام تو انہوں سنانا نہیں آتا, کلام تو انہوں سنانا نہیں آتا. ادھا گھنٹہ میری برائیاں کر کے دیہڑی تے لا لینا ہے نا. دیہڑی تو نہیں لگ جاتی ہے, وہ کلام تو سنانا نہیں آتا, دیہڑی تے لا لینا, کوئی گل نہیں. کیا اس کے برائیاں کرنے سے میری ذات کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑ رہا, کیونکہ یہ جسم کس کا ہے؟ خدا کا. اور خدا کے نام کو جلال دیتا جا رہا ہے. مصیبتیں آتی رہیں گی, لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. ایک اور میں آپ کو اس کا پوائنٹ بتاؤں, جو خدمت شروع کرتا ہے اور ٹھیک نیت کے ساتھ خدمت شروع کرتا ہے, آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ساری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے. ساری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آنکھوں پتہ ہے کہ جدا سے اسی نے جانتے ہیں, ساڑھے دے ہتھاں چ پلیا, ساڑھی گود دے وچ کھیڈیا, سانوں پتہ ہے کہ جدا سے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ویسا تھا تو ویسا ہی رہے, یہ ٹھیک نہ ہو. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو آپ شکر گزاری کریں, آپ اس کی تعریف کریں, آپ اس کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ خدا کی اور خدمت کریں. موٹیویٹ نہیں کریں گے بلکہ اسے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ کی زندگیوں میں ایسا ہوگا, ہو رہا ہوگا. آپ کے رشتے دار, آپ کے عزیز, آپ کے پڑوسی وہ کہہ رہے ہوں گے پتہ ہے کہ جدا سے, پتہ ہے کہ جدا سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ ایمان میں مضبوط ہیں تو کوئی آپ کو ہلا سکتا نہیں ہے, کیونکہ یسوع آنسوؤں کو خوشی میں بدل, یسوع آنسوؤں کو خوشی میں بدل. یہ نوجوان مال دینا چاہتا نہیں ہے, اسی لیے اٹھ کے چلا گیا. میرے عزیزو, آنسوؤں کے ساتھ بونے سے خوشی ضرور ملے گی. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, اور اس پاک کلام کی روشنی میں آپ کو ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام جھوٹ بولتا نہیں. کیا یہ کلام جھوٹ بولتا ہے؟ یہ کلام جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں, یہ کلام جھوٹ بولتا نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے آنسوؤں کے ساتھ رونے والے کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی. وہ ضرور خوشی سے کاٹے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ہو رہے ہوں گے, آنے والے دنوں میں بھی ہوتے رہیں گے, لیکن ہارنا نہیں, جھکنا نہیں, گرنا نہیں ہے, بلکہ کامل ایمان ہوتے چلے جانا. کیسے ایمان ہوتے جانا ہے؟ کامل ایمان, اور یسوع کو اپنی زندگی میں لے کر آگے بڑھتے. یسوع آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑے, یسوع کا آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کو اس مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے جہاں پہ سکھ ہے, جہاں پہ چین ہے, جہاں پہ راحت ہے, اور جہاں پہ ابدی زندگی موجود ہے, جہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ دکھوں بھری زندگی چند سالوں کی ہے, یہ دکھوں بھری زندگی چند مہینوں کی ہو سکتی ہے, چند سالوں کی ہو سکتی ہے, ساری عمر دکھ رہ سکتا. یہ دکھ ہمیشہ قائم نہیں ہے, بلکہ یہ دکھ کس میں بدل جائے گا؟ شادمانی میں بدل جائے گا, خوشی میں بدل جائے گا. اور میرے عزیزو, آپ کے ساتھ خدا کا وعدہ, آپ کے ساتھ خدا کا کیا ہے؟ وعدہ. آج میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آنسوؤں میں آپ رو رہے ہیں, اگر آپ آنسوؤں میں رو رہے ہیں تو آپ کے لیے زندہ امید باقی ہے کہ یسوع ان آنسوؤں کو خوشی میں ان آنسوؤں کو خوشی میں بدلنے والا ہے. اور اگر آپ نے یسوع کا دامن نہ چھوڑا,
अगर आपने यीशु का दामन छोड़ा। अक्सर हमारी जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो सब तो पहला चर्च छड़, सब तो पहला की छुटता है, चर्च छुटता है, और किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, सब तो पहला चर्च छाटे के भाई, सब तो पहला दुआ छाटे के भाई, है ना? ये फैक्ट है। जब असल में दुआ करने का सही वक्त मिल गया आपको, आपने उसी वक्त दुआ छोड़ दी। उस वक्त आपको दुआ की ज्यादा जरूरत है, उस वक्त आपको दुआ की ज्यादा जरूरत है, उस वक्त आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जब आप खुदा से दूर चले जाए। मेरे शिशु, जिंदगी में मुश्किलात हैं, रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन आपके आंसुओं को वो खुशी में बदल सकता है। ईमान मजबूत रखें और यीशु के पीछे चलते रहें, इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखें, दुआ करते रहें और यीशु के साथ जिंदगी गुजारें, यीशु के हुक्मों पर जिंदगी गुजारें। और जिस तरह से यीशु ने कहा, माल की परवाह ना, माल की परवाह नहीं, माल की परवाह नहीं करनी, बल्कि किसकी परवाह करनी है? यीशु की परवाह करनी, उसके कलाम पर ईमान रखना है, उसकी मुंह की बातों पर ईमान रखना है। उसने हमारे लिए बड़ा खजाना तैयार कर, उसने हमारे लिए, मिलकर बोले, उसने हमारे लिए, मिलकर बोले, उसने हमारे लिए खजाना तैयार कर रखा है, और वो हमें शादमानी देना चाहता है, वो हमें खुशी देना चाहता है। जिथे यीशु आप रहेगा, उथे असी रवांगे। हालेलुया। जिथे यीशु आप रहेगा, उथे असी। तो दुनिया में क्या ऐसा होना चाहिए? उत्ते दे ख्वाहिश करने हैं, जिथे यीशु आप रहेगा उथे रवांगे, ते जमीन ते जिथे यीशु रहेगा उथों असी दूर भजांगे। जमीन से क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, जमीन में भी होना चाहिए, जिथे तू बुलाएगा, जिथे तू रखेगा उथे मैं, जिथे यीशु आप रहेगा उथे असी। यीशु कहाँ रहता है? यीशु कहाँ रहता है? मुश्किल सवाल। यीशु कहाँ रहता है? दिलों में। यीशु कहाँ रहता है? दिलों में। तो दिल क्या होना चाहिए? साफ। दिल क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। जब दिल साफ होगा, यीशु दिल में होगा, तो फिर यीशु के साथ रहेंगे। यीशु जब यहाँ पर होगा तो हर काम में रहनुमाई करेगा, हर काम में मदद करेगा, हर मुसीबत के दिनों में वो तकवीयत देगा। आप पहले नहीं है जो दुख उठा रहे हैं, आप पहले नहीं है जो दुख उठा रहे हैं, आपके आका ने भी वो दुख उठाया, आपके मालिक ने भी दुख उठाया। यीशु मसीह की जिंदगी में झांक के देख लें, आखिरी दिनों में यीशु मसीह के अल्फाज हैं, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। कितना दुख के साथ ये जुमले कितने इंसान के दुख को बयान करते हैं, हो सके तो ये प्याला मुझसे। जब इंसान को मालूम है कि अब तकलीफों के पहाड़ मुझ पर गिरने वाले हैं, तो उस वक्त यीशु मसीह बतौर इंसान होते हुए क्या कह रहे हैं? क्या यीशु ने कहा? हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मर्जी, हालेलुया, फिर भी मर्जी किसकी पूरी हो? यीशु दुख उठा सकता है, तो क्या हम ना दुख उठाएं? जब आपका यीशु दुख उठा सकता है तो हम दुख ना उठाएं? कौन कौन चाहता है हम दुख उठाएं? कौन कौन चाहता है हम दुख उठाएं? क्या हम उस नौजवान की तरह तो नहीं है, उस माल बनाने वाले इंसान जवान की तरह तो नहीं है जो दुख नहीं उठाना चाहता बल्कि ऐशी की जिंदगी गुजारना चाहता है? ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। हम यीशु के साथ दुख उठाने के लिए, मैंने कहा कि
میری زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ میں نے آنسوؤں کے ساتھ گویا. کن کے ساتھ گویا ہے؟ آنسوؤں کے ساتھ. میری خدمت کا جائزہ لیا جائے تو پل پل پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نہ گرا ہوں، نہ تھکا ہوں، اور نہ ہی پیچھے نہ تھکا ہوں، نہ گرا ہوں، اور نہ پیچھے ہٹا ہوں، بلکہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان میں اور لڑتے ہوئے یسوع کے نام کو جلال دیا. اور جب تک میں زمین پر رہوں گا یسوع کے نام کو جلال دیتا رہوں گا. کہیں سب مل کے جب تک ہم زمین پر رہیں گے یسوع کے نام کو جلال دیتے رہیں گے. کہیں مل کے ہاللیلویہ. ہم تھک تو نہیں جائیں گے، ہم گر تو نہیں جائیں گے، ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، بلکہ یسوع کو اپنے دل میں لے کر یسوع کی پیروی کرتے. ہاللیلویہ. ہم سب دعا